السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ جب گھڑوں میں گوشت بنا کر کھاؤ تو ہڈیوں کو مکمل صاف مت کیا کرو، کیونکہ اس میں جنات کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ اگر ہڈیوں کو مکمل صاف کرو گے تو وہ تمہارے گھر سے اس سے قیمتی چیزیں لے کر جائیں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص صبح شام مجھ پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کا ذکر اتنا اور اس طرح کرو کہ لوگ کہیں کہ یہ دیوانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے بھائی کو کسی ایسے امر کا مشورہ دیا جس کے متعلق وہ یہ جانتا ہو کہ بھلائی اس کے علاوہ دوسرے میں ہے، تو اس نے اس کے ساتھ خیانت کی۔ حضرت زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، آخری زمانے میں جو چیز سب سے کم ملے گی وہ بھروسہ مند دوست اور حلال رزق ہوگا۔ ایک شخص نے ایک درویش سے پوچھا کہ 786 کو بسم اللہ کیوں کہتے ہیں؟ درویش نے جواب دیا کہ 7 آسمان، 8 جنت کے دروازے ہیں، 6 دنوں میں اللہ پاک نے یہ کائنات بنائی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سخی، دلیر اور خوبصورت اور کوئی نہیں دیکھا۔ آج سے استخارہ خود ہی کیجیے۔ سوتے وقت باوضو 3 بار درود شریف، 10 بار سورۃ فاتحہ اور 11 بار سورۃ اخلاص پڑھ کر سینے پر دم کر کے کام کا تصور کرتے ہوئے قبلہ رخ ہو کر سو جائیں۔ بری عادت کی طاقت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب انہیں چھوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر پڑھی وہ اللہ پاک کی پناہ میں ہے، تو تم اللہ پاک کی پناہ خاص سے جانے نہ دو۔ اپنی حد میں رہنا سیکھو۔ حد میں رہنا اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ جو شخص اللہ پاک کو رات کو پکارتا ہے، اللہ پاک اسے غنی کر دیتے ہیں، اور جو اللہ پاک کی اطاعت اختیار کرتا ہے، اللہ پاک اسے برگزیدہ بنا دیتے ہیں۔ فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورۃ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے اور نہ پڑھنے میں ثواب سے محروم رہ جانے پر حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی ہدیہ دے۔ رحم، جو رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے، اور جو خاموش رہتا ہے وہ سلامت رہتا ہے، اور جو اچھا کام کرتا ہے وہ غنیمت پاتا ہے، اور جو برا کام کرتا ہے وہ گنہگار ہوتا ہے، اور جو اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے وہ نادم ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں ہوتی، اور جس نے وضو کرتے وقت بسم اللہ نہیں کہا اس کا وضو نہیں ہوا۔ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر رکھے جاتے ہیں، جب یہ سجدے میں جاتا ہے تو سارے گناہ گر جاتے ہیں۔ نمازی جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے بہترین دعا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے وہ اس دعا سے زیادہ بہتر نہیں ہو سکتی۔ اے اللہ پاک، میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت چاہتا ہوں۔
زیادہ کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے خادموں کو اور اپنے مال کو بد دعا نہ دو، ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی قبولیت کی ہو اور تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ اچھی جگہ رشتے کے لیے جمعے کے دن 3 بار سورۃ کہف پڑھیں۔ 99 بیماریوں کی دعا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کی دعا ہے، جن میں سے سب سے چھوٹی بیماری پریشانی ہے۔ راہ باطن میں یوں تو آفات ہی آفات ہیں، مگر تصور اس میں اللہ ذات سلامتی کے ساتھ منزل مقصود پر پہنچا دیتا ہے۔ ہر روز نماز ظہر کے بعد 9 بار یا حلیمو پڑھیں، انشاءاللہ کبھی ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس بھی راستے سے گزرتے تھے تو آپ کے پیچھے جانے والا شخص آپ کی خوشبو سے جان لیتا تھا کہ آپ یہاں سے گزرے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب 10 برس کے ہو جائیں تو مار کر پڑھاؤ۔ اپنے ہاتھ ماتھے پر رکھ کر 3 بار سورۃ اعلیٰ کی آیت نمبر 6 پڑھیں، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ روزانہ یہ عمل کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے حافظہ تیز اور تعلیمی میدان میں کامیابیاں ملیں گی۔ سبحان اللہ۔ میں نے تالے سے سیکھا ہے وفا کا ہنر، ٹوٹ جاتا ہے پر چابی نہیں بدلتا۔ میں حقیقتوں کی تسبیح بچپن سے پڑھ رہا ہوں، مجھے خود سے بھی نہیں ہے، مجھے تم سے کیا توقع۔ جس نے مردے کو جلایا وہ تو کافر ٹھہرا، عشق نے زندہ کو جلایا، ہے کوئی فتویٰ۔ دماغی کمزوری ہو یا حافظہ کمزور ہو، یا قوی ہو، 11 مرتبہ ہر نماز فرض کے بعد دایاں ہاتھ سر پر رکھ کر پڑھیں۔ دنیا میں 90% انسان ایک پنجرے میں قید ہیں جس پر لکھا ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ خدا را اس پنجرے سے خود کو آزاد کر کے دیکھیں، یقین کریں لوگ کچھ نہیں کہیں گے۔ قطرہ قطرہ بچا لیا اس نے، اپنے خوابوں کو پا لیا اس نے، باندھ کر اپنے پیٹ پر پتھر ایک بیٹا پڑھا لیا اس نے۔ عبادتیں قبول ہو یا نہ ہو، ندامتیں ضرور قبول ہوتی ہیں، اور یہی توبہ کا فلسفہ ہے۔ بار بار گڑا گیا پھر توڑا گیا مجھے، جانے کی صورت کے لیے میری مٹھی گوندی تھی۔ برباد کرنے میں بھی انہی کا ہاتھ ہوتا ہے، گلے لگا کر جو کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہو۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہیں ہوتی۔ کام نہ کر کے خوبصورت نظر آنا بہت آسان ہوتا ہے۔ تماشے سب یہاں عشق ہی نہیں کرتا، اس بیٹ نے بھی دی ہیں رسوائیاں بہت۔ جیت ناممکن ہو تو ہارو بھی ایسے کہ دشمن بھی جیتنے نہ پائے۔ آیا خیال جسم کے کھنڈرات دیکھ کر، کیسا حسین شخص محبت نے کھا لیا۔ جیسے تم راضی ویسے راضی کر دے، میرا کوئی عمل امتیازی کر دے، سر جھکتا ہے من جھکتا ہی نہیں، دل بھی کسی وقت نمازی کر دے۔ اور کتنے مرحلے سے گزرنا ہے ابھی، زندگی تو ہی بتا کہ وقت آخر بچا کتنا ہے ابھی۔ نہ لفظوں کا لہو نکلتا ہے،
نہ کتابیں بول پاتی ہیں۔ میرے درد کے دو گواہ تھے، دونوں بے زبان نکلے۔ دل گمراہ کو اے کاش یہ معلوم ہو جاتا اقبال، گناہ میں اس وقت تک لذت ہے جب تک ہو نہیں جاتا۔ تھینکس ٹو واچ مائی ویڈیو، پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز کمنٹس میں ضرور بتایا کریں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، آمین۔